یعنی تدبیر کرو، یہ مت سوچو کہ مطلب ہم کیا کریں کیسے کریں، مطلب ہماری تقدیر میں ایسے لکھا ہوا ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے، پازیٹو سوچ رکھیے، مثبت سوچ رکھیے کہ میں کام کروں گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کام کا انجام، کام کا جو ہے اچھا پھل مجھے عطا فرمائے گا، میں محنت کروں گا، اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائے گا۔ اب اس طرح اگر آپ سوچ لو کہ بھائی میں اپنے تو ہاتھ پیروں کو توڑ کے بیٹھ جاؤں گا، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اگر آپ ایسا سوچ رہے ہو تو بیوقوفی ہے۔ تدبیر دیا گیا آپ کو تدبیر کرنے کے لیے، رزق کو تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ گھر آپ کے رزق نہیں آئے گا، آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا کمانے کے لیے۔ تو تقدیر کا مسئلہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ تقدیر میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری تقدیر میں برائی لکھی اس لیے برائی کر رہا ہوں، ہماری تقدیر میں جو ہے اچھائی لکھی ہوتی تو ہم اچھائی کرتے، نہیں، جو تم کر رہے ہو وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ جیسا تقدیر میں لکھا ہوا ہے ویسا تمہیں مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے میرے عزیز دوستو، ایسا بالکل نہیں ہے کہ جس طرح اللہ نے لکھ دیا ہے مجبوراً ایسا کرنا پڑا، نہیں، اللہ نے لکھا ہے، اپنے علم کے پیش نظر لکھا ہے، اپنے علم کے وجہ سے اس نے لکھ دیا ہے آپ کے لیے کہ آپ دنیا میں برائی کرنے والے ہو یا بھلائی کرنے والے ہو، جیسا آپ کرنے والے تھے ویسا لکھ دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو راستہ بتا دیا ہے کہ یہ برائی کا راستہ ہے، یہ اچھائی کا راستہ ہے، اگر برائی کے راستے کو اختیار کرو گے تو جہنم تک پہنچو گے، اور اچھائی کے راستے کو اختیار کرو گے تو جنت تک پہنچو گے۔ یہ دو راستہ رب نے آپ کو بتا دیا ہے اور اختیار بھی دے دیا ہے کہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم کس راستے کو چن رہے ہو۔ اب اگر تم برائی کے راستے کو چن رہے ہو تو برائی کے راستے پہ جا رہے ہو، جہنم میں جاؤ گے، اب تم اچھائی کے راستے پہ اگر جاؤ گے جنت میں جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ مجبور نہیں ہیں، لہٰذا اپنے زبان سے ایسے الفاظ نکالنا بند کریں جس سے توہین ہو، اپنے زبان سے ایسے الفاظ نکالنا بند کریں جس سے کفر لاحق ہو جائے۔ میرے پیارے دوستو، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اس کا کرم بہت بڑا ہے، ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ اس کے کرم کو پہچانیں، اپنے رب کی رحمت کو پہچانیں۔ اس طرح گلا شکوہ اگر ہم کرتے رہیں گے تو جو رہی صحیح نعمت ہے وہ بھی چھین لی جائے گی۔ آپ مجھے بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا ہم نے شکریہ ادا کیا؟ نہیں کر رہے ہیں۔ عظیم عظیم نعمتیں رب نے آپ کو عطا فرمایا، کروڑوں کروڑوں روپے کی نعمتیں آپ کے پاس میں ہیں، مگر اس کا احساس نہیں ہے۔ آنکھ کتنی عظیم نعمت ہے، مجھے بتائیے، کسی اندھے سے پوچھیے اس کے پاس آنکھ نہیں ہے۔ زبان کتنی اچھی نعمت ہے، جو چاہتے ہو بول لیتے ہو، گونگے سے پوچھیے زبان کی قیمت کیا ہے۔ ہاتھ کتنی عظیم نعمت ہے، ہاتھ سے کھا لیتے ہو، ہاتھ سے کام کر لیتے ہو، کماتے ہو، خود کھاتے ہو، گھر والوں کو کھلاتے ہو، خود اپنے جو ہے جسم کا خیال رکھتے ہو، دوسرے کی مدد کرتے ہو، یہ ہاتھ کتنی عظیم نعمت ہے۔ کسی اس انسان سے پوچھو ہاتھ کی قیمت کیا ہے جس کے پاس ہاتھ نہیں، جو ہاتھ کی نعمت سے محروم ہے، اس سے پوچھو ہاتھ کی قیمت کیا ہے۔ پیر کی قیمت کیا ہے، اس سے پوچھو جس کا جو پیر سے معذور ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمتیں ہیں جو بن مانگے رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ہم گلا پہ گلا کرتے جاتے ہیں، شکوہ پہ شکوہ کرتے جاتے ہیں۔ تھوڑی سی مصیبت آئی نہیں کہ مطلب کاری مچ جاتی ہے، پوری دنیا میں جو ہے فگا کا جو ہے ماحول برپا ہو جاتا ہے، سب کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ پریشانی وہ پریشانی۔ تو تقدیر حق ہے، تقدیر میں جو لکھا ہوا وہ حق ہے، اس پر ایمان لانا ہر انسان کے لیے فرض ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا ہر انسان کے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ تقدیر لکھی جا چکی ہے، اور اسی تقدیر کے اعتبار سے دنیا چل رہی ہے، مگر یہ نہیں کہ مجبوراً چل رہی ہے، دنیا اسی طرح چلنے والی تھی تو رب نے ویسے ہی لکھا ہوا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز ساتھیو، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم لوگ کوئی ایسا گلا شکوہ نہ کریں تقدیر کے مسئلے کو لے کر کہ رہی صحیح نعمت بھی چلی جائے، چھین لی جائے۔ اس لیے پہچانیں اپنے آپ کو، گناہ ہوتا ہے تو ہم سے ہوتا ہے، اچھائی ہوتی ہے تو رب سے ہوتی ہے، یہ بھی بتا دوں میں آپ کو۔ اچھائی برائی جو بھی کرتے ہو تم، وہ سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن طریقہ یہ ہے کہ اگر تم برائی کر رہے ہو تو یہ مت کہو بھائی برائی میں میری تقدیر میں برائی لکھی میں کیا کروں، نہیں، برائی لکھی ہے تو کہو اس ذلیل نفس کی وجہ سے میں نے برا کیا، شیطان کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا۔ اور اگر یہ اچھا کام کر لو تو اچھے کام کی نسبت اپنے خالق کی طرف کرو کہ میرے مالک نے چاہا تو یہ میں نے اچھا کام کیا، میرے رب نے چاہا تو میں یہ نیک کام کیا۔ نیک کام کی نسبت اپنے رب کی طرف کرو، برے کام کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرو، اپنے شرارت نفس اور شیطان کی طرف کرو۔ یہ جو ہے وصول بندگی ہے جو ہر ایک بندے کو جاننا ضروری ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، تو تقدیر کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا،
کہ ہم صرف تقدیر پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، یہ عقل مندی نہیں ہے، سمجھے؟ اگر ہم ایسے کر کے بیٹھ جائیں گے تو کچھ نہیں ملنے والا ہمیں، افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا ہے، بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا ہے ہمیں۔ چلیے ایک واقعہ سناتے ہیں ہم۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے جو پیروں سے معذور ہے، پیروں سے معذور ہے، اور اس نے سوچا کہ جب یہ لومڑی پیروں سے معذور ہے تو وہ شکار کیسے کرتی ہوگی، یہ کھاتی پیتی کیسے ہوگی، آخر میں کھانا کہاں سے دستیاب اس کو ہوتا ہوگا، رزق کیسے پہنچتا ہوگا اس تک۔ اس نے یہ دیکھنے کے لیے ایک مطلب پیڑ کے پاس چھپ کے بیٹھ گیا کہ دیکھیں اس تک رزق کیسے پہنچتا ہے، یہ کھاتی کیسے ہے۔ چنانچہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک شیر جو ہے آتا ہے کچھ شکار کو لے کر، وہ خود شکار کو کھاتا ہے اور پھر اپنا جوٹھا جو بچا ہوتا ہے وہ جو ہے لومڑی کے آگے لا کے رکھ دیتا ہے، لومڑی جو ہے شکار کو کھا لیتی ہے۔ جب اس آدمی نے دیکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک معذور اور بے زبان لومڑی پر اس قدر مہربان ہے کہ اس کو وہاں بیٹھے بیٹھے رزق عطا فرما رہا ہے، پھر تو ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، انسان ہیں ہم، تو ہمارا مقام بھی اس سے بہت اونچا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ چنانچہ وہ بیٹھ گیا وہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا۔ میرے دوستو بیٹھا رہا، ایک دن 2 دن وہ بھوکے مرنے قدار پہ آ گیا۔ گزرنے والا کوئی راہ گیر گزرا وہاں سے، اللہ کا نیک بندہ، اس نے بولا کیا بات ہے تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے اپنا پورے حالات سنایا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ کو رزق عطا فرمائے، جس طرح جو ہے اس لومڑی کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما رہا ہے مجھے بھی عطا فرمائے۔ اس نے کہا، رے وہ نادان، تیرے سامنے 2 پہلو تھے، ایک لومڑی کا واقعہ تیرے سامنے تھا اور ایک شیر کا واقعہ تیرے سامنے تھا۔ تو نے لومڑی کے واقعے سے یہ سیکھ لیا کہ رزق کیسے ملتا ہے، دوسرے کو جھوٹا کیسے کھایا جاتا ہے، مگر تو نے شیر سے کچھ نہیں سیکھا کہ وہ خود شکار کرتا ہے، خود محنت کیا، خود کھایا اور اپنے معذور کو بھی کھلایا۔ تو لومڑی کیوں بن رہا ہے، تو شیر کیوں نہیں بنا؟ تو لومڑی کیوں بن رہا ہے، تو شیر کیوں نہیں بنا؟ کاش اگر تو شیر بنا ہوتا تو خود کھاتا، اور کئی لوگ تیرے جو ہے سرپرستی میں ہوتے وہ بھی کھاتے تیرے وجہ سے۔ تو